السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میرج کہ شادی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مسلم پرسنل لاز میں اس کا کوشچن آتا ہے اس کے پیپر میں، ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ویلڈ میرج کیا ہوتا ہے یا اس کے لیگل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم میرج کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میرج کہتا ہے سول کانٹریکٹ ہے وچ از میڈ بائی پارٹیز فار دا پرپز آف لیگلائزنگ جنریشن۔ کیا کہتا ہے کہ ایک سول کانٹریکٹ ہے جو کہ پارٹیز کے درمیان بنتا ہے لیگلائزنگ آف جنریشن، جو ان کی جنریشن ہے اس کو لیگلائز کرنے کے لیے، یا کہتا ہے دا کوہیبیشن آف اے مین اینڈ وومین، اور جو مین اور وومن کے درمیان میں کوئی جو تعلق ہے اس کو لیگلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے، میڈ اکارڈنگ ٹو شریعت۔ اور یہ کس کے مطابق ہوگا؟ شریعت کے مطابق ہوگا۔ ہم اسلام سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا جو میرج کا ہے تو وہ اسلام کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، تو یہ شریعت کے مطابق میرج ہوگی، ٹھیک ہے، جو سول کانٹریکٹ ہوگا۔ In Islamic law, the contract of marriage need not to be proved through a written document۔ کہتا ہے اسلامک لاء میں ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایجاب اور قبول ہی کافی ہے۔ جب وہ وٹنسز کے بیچ میں، جب ایک ہسبینڈ اور ایک آدمی اور ایک عورت جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کو قبول کر لے کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو ہسبینڈ اور وائف مانتے ہیں، اور وٹنسز کے موجودگی میں، اور پھر ہسبینڈ اس وائف کو کچھ ڈاور دے، حق مہر دے، اور پھر اس کو نفقہ مینٹیننس وغیرہ دے، تو وہ میرج میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ میننگ اس کے دیکھ لیتے ہیں۔ میرج کے میننگ کیا ہے؟ ویڈ لاک، ٹھیک ہے، دا میوچل ریلیشن شپ آف دا ہسبینڈ اینڈ وائف۔ جو ایک ویڈ لاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شادی کے بندھن میں بندھ جانا۔ ویڈ لاک کا مطلب جو کہ میوچل ریلیشن بناتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا۔ اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہدایہ جو ہے کہتا ہے کہ کانٹریکٹ یوز فار دا پرپز آف لیگلائزنگ جنریشن۔ ایسا کانٹریکٹ جو کہ اپنی جنریشن کو لیگلائز کر رہا ہے، یعنی کہ آگے جو ان کے آنے والی نسل ہوگی وہ حلال طریقے سے ہو تو ان کو لیگلائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پھر نسل ہوتی ہے وہی آگے جو ہے پراپرٹی وغیرہ بھی لیتی ہے، ان کا بھی آگے حق اسٹیبلش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے میں دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ او مین فیئر یور لارڈ ہو ہیتھ کریٹڈ یو آؤٹ آف ون مین اینڈ آؤٹ آف ہیم ہیتھ کریٹڈ ہز وائف اینڈ فرام دیم ٹو ہیتھ ملٹیپلائی مینی مینز اینڈ وومین۔ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے آدمی، میں نے تمہیں اپنے رب سے ڈرو، میں نے تمہیں میں نے ہو ہیتھ کریٹڈ یو آؤٹ آف ون مین، جس نے ایک مرد سے تمہیں پیدا کیا اور اس مرد سے پھر اس کی بیوی پیدا کی، یعنی کہ یہاں پر بی بی حوا کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا، اور پھر انہی دونوں کی وجہ سے ساری نسل دنیا میں پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن سیز، یہ آپ اپنے کوشچن میں پٹ کر سکتے ہیں۔ پروفٹ سیز، ہولی پروفٹ جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مین میری وومین، آدمی جو ہے عورتوں سے شادی کرتا ہے فور دیئر پائتی، ان کی پاکیزگی کے لیے، اور دیئر پراپرٹی، ان کی پراپرٹی کے لیے، اور دیئر بیوٹی، اور ان کی بیوٹی مطلب کیونکہ ان کی خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے۔ بٹ یہ ہے شوڈ میری فور پائتی، لیکن اگر اس کی پاکیزگی کے لیے اگر اس سے شادی کی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی میرج کے ڈفرینٹ اسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں اسلام میں، ڈفرینٹ اسپیکٹ آف میرج ان اسلام۔ سوشل اسپیکٹ کا کہتا ہے اسلام بسٹوف اے گریٹ اسٹیٹس ٹو میرڈ وومین۔ اسلام جو ہے ہر شادی شدہ عورت کو ایک اسٹیٹس دیتی ہے، ایک اعلیٰ اسٹیٹس دیتی ہے۔ ریسٹرکشن آن پریکٹس آف پولیگیمی، یعنی پولیگیمی کا جو پریکٹس ہے، بہت ساری ہسبینڈ کا جو ہے تو اس کے پریکٹس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو روکتا ہے۔ پھر لیگل اسپیکٹ میں یہ ہے کہ اس کا جو ریلیشن ہے اس کو لیگلائز دا ریلیشن اینڈ لیجیٹیمائز دا چلڈرن، ٹھیک ہے، اس ریلیشن کو لیگلائز کرتا ہے اور چلڈرنس کو لیجیٹیمیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ریلیجیس اسپیکٹ میں یہ کہ یہ جو کانٹریکٹ آف میرج ہے یہ شریعت کے مطابق بنا ہوا ہے، اور یہ اپلفٹ دا ہیومن بینگس کی جنریشن کو آگے بڑھاتا ہے اسلام کے مطابق جو شریعت نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹ آف میرج میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آبجیکٹ کیا ہوگا۔ ریگولیشن آف سوشل لائف کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ سوشل لائف کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ پھر دوسرا کہتے ہیں لیگلائزیشن آف سیکشول انٹرکورس، جتنے بھی جو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں ریلیشن ہے اس کو لیگلائز کر رہا ہے۔ پروکریشن آف چلڈرنس کو بھی لیگلائز کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پروکریشن کا مطلب بھی لیگلائز ہے، لیجیٹیمائز ہے، ٹھیک ہے۔ پریزرویشن آف ہیومن ریس کو پریزرو کر رہا ہے،
ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک انسان کو وہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تو مطلب وہ سب کچھ ریلیشن بناتا ہے میرج۔ پھر کیپیسٹی فار میرج، کون شادی کر سکتا ہے؟ ایوری مسلم آف ساؤنڈ مائنڈ، ہر ایک مسلم جو کہ ساؤنڈ مائنڈ ہو، ہو ہیڈ اٹین اے پیوبرٹی میں انٹر انٹو کانٹریکٹ آف میرج، یعنی کہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ کانٹریکٹ آف میرج کر سکتا ہے۔ کہتا ہے lunatic and minor who has not attained puberty may be validly contracted in marriage by their respective guardians۔ کوئی پاگل ہے، کوئی مطلب نابالغ ہے، وہ جو ہے ویلڈ اگر میرج کرنا چاہے تو جو کہ پیوبرٹی بالغ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے رسپیکٹیو گارڈین کے تھرو میرج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میرج آف مسلم، ایک مسلم کی جو میرج ہے، ہو از آف ساؤنڈ مائنڈ، جو کہ ساؤنڈ مائنڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، میجر ہے، اینڈ ہیز اٹین پیوبرٹی اور بالغ ہو گیا ہے، از وائڈ اف اٹ از براڈ ود آؤٹ ہز کنسرن، اگر اس کی رضامندی کے خلاف اس کی شادی کی جائے، جو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ان کے درمیان میں جو ان کی رضا کے خلاف شادی کی جائے تو وہ جو میرج ہوگی تو وہ وائڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسلام نے کہا ہوا ہے کہ ہر ایک سے اس کا کنسرن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسینشلس دیکھ لیتے ہیں، آفر یا ایجاب۔ سب سے پہلے آفر کرتا ہے آفر یعنی کہ ایک پرسن آفر کرتا ہے کہ وہ کسی دوسری مطلب کہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسیپٹنس اور قبول، اگر وہ قبول کر لے تو اس کو ایکسیپٹنس کہیں گے یا قبول کہیں گے۔ پھر تھرڈ ہے فری پرسن۔ فری پرسن کا مطلب ہے کہ وہ جو پرسن ہو جس کو وہ کانٹریکٹ و میرج کے لیے کہہ رہا ہے وہ فری پرسن ہونا چاہیے، نہ کہ سلیو ہونا چاہیے، یعنی کہ آزاد ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں سلیوز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو اس لیے اسلام نے کہا ہوا ہے کہ سلیوز وغیرہ سے شادی نہیں کرنی، ان کو آزاد کرنے کے بعد ہی وہ اس سے شادی کر سکتے تھے، تو یہاں پہ سلیو پرسن بھی اسینشلز میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس مسٹ بی ان دا سیم میٹنگ، جو آفر کی جائے شادی کے لیے اور ایکسیپٹنس جو کی جائے وہ ایک ہی میٹنگ میں کی جائے، یعنی کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو ہاں مجھے قبول ہے، تو یہ ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی سٹنگ میں ہونی چاہیے۔ پھر 5 میں کہتا ہے کنسیڈریشن، یعنی کہ اس جو کانٹریکٹ ہے ہر ایک کانٹریکٹ میں کنسیڈریشن ہوتی ہے، تو اس میں بھی کنسیڈریشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کنسیڈریشن میں اس کو ڈاور دے گا، ٹھیک ہے، جو ہسبینڈ ہوگا وہ ڈاور دے گا اپنی وائف کو۔ پھر 6 جو ہے اس کا اسینشل یہ ہے کہ جو پرسن شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ میجر ہو، ساؤنڈ مائنڈ ہو، ٹھیک ہے، بالغ ہو۔ پھر پرسن آف اپوزٹ سیکس، جو شادی ہو تو وہ اپوزٹ سیکس کے درمیان ہو، یعنی کہ مین اور وومن کے درمیان ہو، سیم سیکس کے درمیان میں شادی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ مین کے درمیان وومن کے درمیان نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ فری کنسنٹ جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، جس سے میرج کو وائڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر بغیر کنسنٹ کی شادی ہو تو اس سے فری کنسنٹ لینی چاہیے کہ وہ اس کی رضا ہے شادی کرنے کی کہ نہیں ہے۔ پھر نو پروہیبٹڈ ڈگری، جتنے بھی پروہیبٹڈ ڈگریز ہیں اس میں وہ پرسن نہ آتا ہو جس میں پروہیبٹڈ ڈگریز میں، یعنی کہ وائف کی ماں ہو گئی، وائف کی دادی، اسی طرح جو ہے اپنے ابو کی جو دوسری ماں آتی ہے، پھر مطلب اس کی جو ستیلی ماں آتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ پھر اپنی دودھ پلائی بہن وغیرہ جو بھی ہے، صرف جو پروہیبٹڈ ڈگریز میں جتنے بھی ریلیشنز آتے ہیں ان کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی دیکھ لیتے ہیں وٹنسز کا کیا کہتا ہے۔ وٹنسز میں کہتا ہے اگر سنی میرج ہے تو سنی میرج میں 2 میلز اور ہونے چاہیے، اگر 2 آدمی نہیں ہیں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں لازمی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر شیعہ میرج ہے تو شیعہ میرج میں انہوں نے نو وٹنسز نیسیسری، کوئی بھی وٹنس ان کو نہیں چاہیے۔ ابھی لیگل افیکٹ آف ویلڈ میرج جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، بعض دفعہ کویشچن آ جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو سیکشول انٹر کورس بیکم لافل، مطلب کہ ویلڈ میرج میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا ریلیشن ہے وہ لافل ہو جاتا ہے، چلڈرن لیجیٹیمائز ہو جاتے ہیں، وائف انٹائٹل ٹو ڈوور اینڈ مینٹیننس، وائف جو ہے جیسی شادی ہوتی ہے تو وائف کو ڈوور دے دیا جاتا ہے، پرومڈ یا ڈیفرڈ جو بھی ہے ڈوور اس کے حق میں، حق مہر اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مینٹیننس وغیرہ اس کو رہنے سہنے کا نفقہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ میوچل رائٹ آف انہیریٹنس آر اسٹیبلش، میوچل رائٹ آف انہیریٹنس بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ وائف ہیز ٹو گو انڈر اے پیریڈ آف عدت ان کیس آف ڈیتھ اف دیئر ہسبینڈ آف دا ڈیتھ آف ہر
ہر ہسبینڈ اور آن ڈیزولوشن آف ہر میرج. ٹھیک ہے، وائف جو ہے اگر پیریڈ آف عدت بھی آبزرو کرے گی اگر اس کا ہسبینڈ مر جائے، اور یا جو ہے اگر اس کو ڈائیورس ہو جائے. اگر اس کا ہسبینڈ مر جائے تو 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، اور اگر اس کو ڈائیورس وغیرہ ہو جائے تو وہ 3 منتھس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہو تو جب تک اس کا بیبی نہ ہو جائے تب تک وہ پیریڈ آف عدت آبزرو کرے گی. اس کے بعد جیسے ہی اس کا بیبی ہو جاتا ہے تو وہ پیریڈ آف عدت ختم ہو جائے گا. دا وائف از انٹائٹل ٹو فل آنرشپ آف ہر اون پراپرٹی. یعنی وائف کے پاس اگر خود اپنی پراپرٹی ہے تو وہ اس کی خود آنر ہے، نہ کہ اس کا ہسبینڈ اس کا آنر ہے، اور نہ ہی اس کے ہسبینڈ کو حق ہے کہ اس کی پراپرٹی اس سے لی جائے. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، مجھے فیڈ بیک لازمی دیں. تھینک یو سو مچ.